نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا پارہ 26 سورة الفتح رکوع 1 آیت نمبر 1۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے 13واں حصہ یا جز یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے کتابت سے، لکائی سے، امضاء وغیرہ سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح کے مطابق اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ اور سب لوگ اپنے قربانی کے جانور جو ساتھ لائے ہیں ان جانوروں کی قربانی کر دے اور سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دے، حلق یا قصر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالت بہت رنجیدہ ہو گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ کوئی صحابی اس کام کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، اور کوئی صحابی اس کام کے لیے اٹھا بھی نہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مغموم ہو گئے، اور ام المؤمنین سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے اس رنج و غم کا ذکر کیا۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت مناسب اور اچھا مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ سے کچھ نہ کہے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شرائط صلح کی وجہ سے کچھ رنج میں ہے، صدمے میں ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ بغیر عمرہ کے واپسی صحابہ کرام سخت غمگین ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کے سامنے حجام کو بلا کر خود اپنا حلق کر کے احرام کھول دیجئے اور اپنی قربانی کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر عمل کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب دیکھا تو سب کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کا حلق کرنے لگے۔ یہ تو جان نثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قربانی کے جانوروں کی بھی قربانی کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعائیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں تقریباً 9 یا 19 یا 20 دن قیام فرمایا، اور حدیبیہ سے واپسی شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو مجمع تھا، 1400 صحابہ کرام، سے پہلے مر زہران پہنچے، پھر اس کے بعد عصفان پہنچے۔ عصفان پہنچ کر مسلمانوں کا جو زاد راہ تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ کھانے پینے کے لیے بہت کم سامان رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان بچھایا اور سب کو کہہ دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر یہاں جمع کرا دے، اور سب دسترخوان پر جمع کر لے۔ سب نے اپنا اپنا زاد راہ جو بچا ہوا تھا، جو کچھ تھا، وہ جمع کر دیا۔ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور سب کو کھانا شروع کرنے کا حکم دیا۔
صحابہ کرام کا بیان ہے کہ پورے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر اپنے برتن بھر دی، اس کے بعد بھی اتنا ہی کھانا باقی تھا، اور پھر اس مقام پر یہ جو معجزہ تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ ایک اور معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ جو اونٹنے کا تھا، پانی کا معاملہ تھا، پانی کم تھے، وہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور اسی طرح ابھی یہ جو کھانے کا دسترخوان لگ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کھانا وافر مقدار میں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ایک اہم بات جو مجموعی طور پر صحابہ کرام نہ تو شرائط صلح پر راضی تھے، خوش تھے، اور نہ بغیر عمرہ کے، بغیر جنگ کے واپسی جانے پر راضی تھے۔ ظاہر ہے کہ بغیر عمرہ کے واپسی صحابہ کرام پر بھاری بھی تھی، ناگوار بھی تھی، لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود اور تمام تر حالات کے باوجود پختہ ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و انقیاد پر وہ کاربند تھے، پابند تھے، اور حدیبیہ کے واپسی پر مقام قرائے غمیم پر پہنچے تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کر سنایا۔ ظاہر ہے صحابہ کرام تو پہلے غمزدہ تھے، غم خوردہ تھے، لیکن سورہ فتح میں چونکہ فرمایا کہ بتلایا کہ یہ فتح مبین مسلمانوں کو حاصل ہو گئی۔ سلام ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمیت ایمانی کو۔ اس نے پھر سوال اٹھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح مکہ ہے، یہ فتح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ یہ فتح مبین ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر بھی سر تسلیم خم کیا اور سب چیزوں کو اور سب معاملات کو فتح مبین کا یقین ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ فتح مبین جو تھی صلح حدیبیہ، جو کفار نے ان کے طاقت کو تسلیم کر لیا، معاہدہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جو ایک قوت ہو، قوت تسلیم کر لیا کفار مکہ نے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہی مسلمان تو وعدے کا پابند ہوتا ہے، مسلمان ایفا عہد کرتا ہے، اور اس وعدے کی خلاف ورزی انہوں نے کرنی تھی۔ اور پھر اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے اگلے درس میں کہ اس صلح حدیبیہ کے ثمرات کیا، برکات کیا ظاہر ہوئی، انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔